صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ حضرات ذی وقار، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب اور بلند فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آپ نظر دوڑائیں اپنے معاشرے کے اندر، کتنے ہی ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، ہمسائے جو آج سے 5 دن 10 دن قبل تھے، 1 مہینہ پہلے تھے، 2 مہینہ پہلے دنیا پہ موجود تھے، لیکن آج دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کو یہ رمضان کی برکات دیکھنا، اس میں عبادت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ اگر ہمیں اللہ نے یہ گھڑی، یہ مہینہ عطا فرمانا ہے اور فرمایا ہے انشاءاللہ، تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کے نیکیاں کیجئے، نیکیوں کے اندر سبقت کیجئے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے کہ جو مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ اس مہینے سے 6 ماہ پہلے، رمضان سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا اور اس میں عبادت کرنا نصیب فرما۔ 6 مہینے تک دعائیں۔ 6 مہینوں کے بعد یہ مہینہ اگر کسی صحابی کو نصیب ہوتا، پھر صحابہ بیان کرتے ہیں اگلے 6 مہینے ہماری دعا یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی، تہجد پڑھی، تراویحیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے تیری راہ میں، اللہ وہ سارے کے سارے قبول فرما۔ 6 مہینے اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا، اور 6 مہینے یہ دعا کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو رمضان کے مہینے کے متعلق بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ ایک آپ کی حدیث ہے، اس سے آپ کو اس کی فضیلت کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ابھی میری امت کو رمضان کی ساری خصوصیات نہیں بتائیں۔ فرمایا اگر اللہ اس کی ساری خصوصیات بتا دیتا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون سنۃ کلھا رمضان۔ فرمایا اگر اللہ ساری خصوصیات واضح کر دیتا، میری امت کو بتا دیتا، تو کائنات والوں تمہاری خواہش یہ ہونی تھی کہ اللہ 1 مہینہ نہیں، سال کے 12 کے 12 مہینے رمضان بنا دے۔ اتنی فضیلت والا مہینہ۔ نبی پاک نے فرمایا اس کے اندر ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرے، قرآن پاک کے اندر ہے، خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ فرمایا 1 مہینہ، اب 1000 مہینے آپ اندازہ کیجئے، 83 سال کے قریب بنتے ہیں، 83 سال، اتنی شاید ہماری زندگی نہ ہو۔ فرمایا ایک بندہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ 83 سال عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص میرا بندہ 1 رات صرف لیلۃ القدر میں عبادت کر لے، فرمایا مجھے میری عزت کی بریائی کی قسم، مجھے اپنے رب العالمین ہونے کی قسم، 83 سال کی عبادت نیچے ہوگی، 1 رات عبادت کرنے والے کو میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں۔ یہ ہے رمضان کے اندر، رمضان کا مہینہ اتنی برکت والا۔ فرمایا اللہ نے دیکھا کون سا مہینہ افضل ہے، افضلیت کا حامل ہے، رمضان۔ فرمایا اللہ نے قرآن پاک کو رمضان کے اندر نازل فرما دیا۔ اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات والو اس 1 مہینے کے اندر میں نے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کر دیے تھے۔ فرمایا اب تمہارا کام کیا، روزہ رکھو، اللہ کے ہاں اپنا اجر آگے لے لینا۔ رمضان کی یہ فضیلت صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اور ابن خزیمہ کے اندر نبی پاک کی حدیث ہے۔ فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔
فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ اپنے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فرمایا اللہ آسمانوں کے دروازوں کو کھولتا ہے. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور اللہ رب العزت نے کیونکہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت دینی ہوتی ہے، اس لیے اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ آپ کی حدیث. اور اس کے بعد ایک اور حدیث فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ اپنی جنت کے ساتوں دروازوں کو کھول دیتا ہے. جنت کے سارے دروازے کھل گئے صرف رمضان کی برکت سے. اور صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور لوگوں فرمایا اگر جو بندے نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا، شرط ہے ایمان کی حالت میں ہو، روزے رکھے، واحتسابا، اور اللہ سے نیکی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے صرف روزوں کی برکت سے. اگلی حدیث وہ بھی بخاری و مسلم کے اندر ہے. فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس شخص نے رمضان کا قیام کر لیا، تراویحیں پڑھ لی، دعا فرمائیے اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جس نے پڑھ لی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس تراویحوں کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہم تو گناہوں کے اندر دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تیسری حدیث فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس بندے نے صرف ایک رات لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کے بھی سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں. یہ ہے یہ مہینے کی فضیلت. قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے ایمان والو روزے رکھنا تمہارا کام ہے. روزہ میری نیت میرے لیے رکھنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور ایک آپ کی حدیث سنیے جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، اور روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود عطا فرماؤں گا. نبی پاک نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اللہ اس کو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو بندہ حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے اس برکت گڑی کے اندر دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنا مکہ اور مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مکے کے اندر جس نے نماز پڑھ لی، کون سا مکہ؟ قرآن. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس مکہ کے اندر جس نے نماز پڑھ لی ہے حرم کے اندر، فرمایا اللہ اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر عطا فرما دیتا ہے. اور مسجد نبوی کے اندر، مدینہ کے اندر، مدینہ الرسول کے اندر، وہ مسجد نبوی جو میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے بنائی تھی، صحابہ نے تعمیر کی اور بنائی تھی. فرمایا جس بندے نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ لی اللہ اس کو 1,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھ لی، طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک ہے. فرمایا مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا 500 نماز کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. فرشتے سارا ثواب لکھتے ہیں. فرمایا جب روزے کی باری آئی فرشتوں نے قلم اٹھایا، جناب اس کا رجسٹر پکڑ لیا اور کہتے ہیں اللہ اس روزے کا کتنا اجر لکھنا ہمیں بتا دے. فرمایا اللہ اعلان کرتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. فرشتوں تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، تمہارے میں اور تمہارے قلم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، بس تم لکھ دو میرے بندے نے روزہ رکھا تھا، کل قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے گا میں خود اس کو روزے کا اجر اور بدلہ عطا فرماؤں گا. فرمایا اللہ نے مجھے نہیں بتایا اور میں تمہیں صحابہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ روزے کا اجر اللہ اپنے بندے کو قیامت کے دن خود عطا فرمائے. اس شہنشاہ کی شہنشاہی کا عالم، وہ تو بادشاہ کا بادشاہ، اس کی عطا اس کی دین بندے کو کیا ہوگی اندازہ کیجیے.
فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اور یہ ایسی عبادت ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے ریاکاری آ سکتی ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے ریاکاری آ سکتی ہے، کسی کو کوئی صدقہ دیتا ہے، کم از کم جس کو دیا ہے اس کو تو پتہ ہے صدقہ لینے کا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بندے کے اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب رمضان آنا ہے، کس نے روزہ نہیں رکھا ہمیں کیا علم؟ کوئی اپنی فیملی کے سامنے رکھ لے، چھپ کے پانی پی لے یا کچھ کھا لے، کسی کو کیا علم؟ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا اس میں تکبر ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود عطا فرماؤں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن۔ فرمایا صحابہ ایک نماز دوسری نماز جب بندہ پڑھتا ہے، فجر پڑھی، اس کے بعد ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر اور ظہر کے درمیان جو میرے بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ وہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز یہ کفارہ ہے۔ فرمایا اسی طرح بندے نے عمرہ کیا، پھر اگلا عمرہ اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان دو عمروں کے درمیان اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب میرا موضوع توجہ کیجئے گا۔ فرمایا ایک بندے کے پاس رمضان آیا، اس کی زندگی کے اندر اس نے اس کے اندر عبادت کی، موبائل وغیرہ اپنا ترک کر دیا، کاروبار اپنا پیچھے رکھ دیا، کہتا ہے عبادت کرنی ہے، عبادت کرتا ہے۔ فرمایا اب رمضان گزر گیا ہے، پھر رمضان کتنے بھائی دیر بعد آئے گا؟ 1 سال کے بعد۔ فرمایا پھر رمضان آیا، اس نے پھر عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی، ان 2 رمضانوں کے اندر جتنے گناہ ہوں گے اللہ اس رمضان کی برکت سے معاف فرما دے۔ اور کیا چاہیے؟ اس کے اندر عبادت کیجئے، چھوڑیے بازار۔ اب تو اللہ کا شکر ہے ویسے ہی بند ہے، جس وبا جس بیماری سے بند ہے دعا فرمائے اللہ وہ مسلم ممالک سے دور فرما دے۔ اس کے اندر عبادت، قرآن پاک پڑھیے، اور اس کی فضیلت، ماہ رمضان کی شان اہمیت کے اندر ایک حدیث سنیے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر حسن درجے کی صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک خواب آیا، خواب کے اندر انہوں نے دیکھا، میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی تو ایک شخص اٹھا تو کہنے لگا یار آپ خواب بیان کرتے ہیں، خواب کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خواب جو ہے ہمارے دین کا کتنا ہی حصہ خواب پر منحصر ہے۔ سورہ یوسف پوری قرآن پاک کے اندر وہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی گردن پہ چھری خواب ہے۔ ہم 5 اذانیں کہتے ہیں، یہ کیسے ہوئی؟ اذانیں کیسے شامل ہوگی دین کے اندر؟ خواب آئی تھی صحابی کو، خواب کسی کا سچا بھی ہے۔ اب سنیے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی، خواب کے اندر دیکھتے ہیں 2 مسلمان شخص تھے، انہوں نے آ کے نبی پاک کے پاس اکٹھا کلمہ پڑھا، صحابی بن کے مسلمان ہو گئے۔ اب دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، ایک جہاد کرتے کرتے نبی پاک کے ساتھ شہید ہو گیا۔ بھائیو اب نبی پاک کی حدیث ہے جہاد سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جو شہید ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پہ پہلے گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرمائے، خون کا قطرہ بعد میں، گناہ پہلے معاف۔ اب اتنی فضیلت یہ خواب میں دیکھتے ہیں، دونوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک مارکے کے اندر لڑتا شہید ہو گیا اور دوسرا شخص زندہ ہے، وہ پورے 1 سال کے بعد اپنی طبی موت مرا، فوت ہو گیا۔ اب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید، اب آپ بھائیوں میں آپ سے ایک پہلے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے کہ جنت کے اندر اونچے درجے پہ کون ہوگا، شہید یا اپنی عام موت مرنے والا؟ شہید۔ اب یہ دیکھتے ہیں جنت کے اندر شہید یہاں ہے نچلے درجے پہ، اور طبی موت مرنے والا اس سے بلند ترین مرتبے پہ ہے۔ اور یاد رکھیے آپ نے فرمایا جنت کا ایک درجے سے دوسرا درجہ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ۔ فرمایا یہ بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے۔ میں حیران ہو گیا، صبح جماعت پڑھی، نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے بعد نبی پاک کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر رات کو اس طرح خواب آئی ہے، حیران ہوں کہ شہید نیچے ہے، عام موت مرنے والا اوپر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ شہید کب فوت ہوا ہے اور عام فوت ہونے والا کب فوت ہوا ہے؟ کہنے لگا شہید 1 سال پہلے فوت ہوا ہے اور طبی موت مرنے والا جو اعلیٰ مقام پہ ہے وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ ہنسے۔ آپ نے فرمایا طلحہ کیسی باتیں کرتا ہے، خود ہی اندازہ لگا لے وہ عام فوت ہونے والا
تبھی موت مرنے والا، 1 سال اللہ نے اس کو زیادہ دیا تھا، اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا تھا. یار ظاہری سی بات ہے، اس نے رمضان میں عبادات کی تھی، اللہ نے اس لیے اس کو شہید سے بھی اعلیٰ جنت کے اندر مقام عطا فرما دیا. اس کے اندر عبادت کی اتنی شان، اتنی فضیلت. اور وہ مہینہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا. اور صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ساری کا ساری رمضان میں نازل فرمائی ہیں. رمضان کی پہلی رات کو صحف ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، رمضان کی پہلی رات کو اللہ نے عطا فرمائے. فرمایا رمضان کی 6 تاریخ کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کو نازل فرمایا. انجیل 13 کو اللہ رب العزت نے انجیل کا نزول فرمایا. اس کے بعد زبور اللہ نے 18 رمضان کو نازل فرمائی. اور قرآن فرمایا اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا وہ اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اتنی فضیلت کا حامل یہ جناب مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھنے ہیں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے کتاب الصیام کے اندر، نبی پاک نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ. فرمایا اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، فرضی روزہ نہیں. فرضی روزے کا ثواب اللہ کو پتہ، اللہ نے اپنے بندے کو کتنا دینا ہے. فرمایا اس نے نفلی روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس نفلی روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ فرما دیتا ہے، صرف ایک روزے کی برکت سے. پھر دعا کیجئے اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ پانے کی، اس میں عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ کی توفیق مرضی کے بغیر نہیں مل سکتا. ایک آپ کو آخری حدیث سنا کے پھر کچھ کرنے والے کام کیا ہے اس مہینے کے اندر اس کی طرف آتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1863 نمبر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود اس کے راویہ فرماتے ہیں ہم خود حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، آپ نے حج کیا، رستے کے اندر آپ کو اپنی ایک صحابیہ نظر آئی، انصاریہ صحابی. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ دور دور سے لوگ میرے ساتھ حج کرنے آئے، تو کیوں نہیں گئی؟ عرض کرتی ہے محبوب پیغمبر میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، کچھ پیسے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکی، آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی بندی کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ اگر تجھے نصیب ہو جائے. بھائیو توجہ فرمائیے گا، صحیح بخاری 1863 نمبر حدیث ہے. فرمایا کوئی بات نہیں میرے ساتھ حج نہیں کر سکی، رمضان اگر تیری زندگی میں آئے تو رمضان میں عمرہ کر لیں. فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة معیہ. تیرا صرف کام ہے رمضان میں عمرہ کرنا، اللہ اس رمضان کے عمرے کی برکت سے تجھے اتنا ثواب دے گا جس طرح تو نے میں محمد کے ساتھ مل کے کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے. حج اس لیے بھائیوں میری تو خواہش ہے جبکہ یہ حدیث پڑھی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رمضان کے اندر اپنے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. رمضان کے اندر حج عمرہ کیجئے، عمرے کا ثواب بھی، حج کا ثواب بھی، اور کسی عام ہستی کے ساتھ حج کا ثواب نہیں ملے گا، تاجدار کونین محمد کے ساتھ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رمضان کی فضیلت، برکات، اس کو حاصل کیجئے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم کے تحت نیکیوں میں جلدی کیجئے. اب اس کے اندر کرنے والے کام، سب سے پہلی بات حقوق اللہ تو ہم الحمدللہ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد صلہ رحمی کرنی ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. اپنے دوست احباب توڑوں کو ہم نے جوڑنا ہے انشاءاللہ، خود پہل کرنی ہے، خود سلو کرنی ہے. آپ کی حدیث فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. اور لوگوں جو بندہ چاہتا ہے اس کو اللہ رزق بھی وفر دے اور عمر بھی لمبی عطا فرمائے. ایک کام کر لے، صلہ رحمی کرے، اس کی برکت سے اللہ اس کو دونوں نعمتوں سے نواز دے گا. یہ آپ کی حدیث. پھر آپ نے فرمایا جس نے صلہ رحمی کی، لڑائی ہوگی بہن سے، بھائی سے، دوست سے، رشتہ دار سے، ہمسائے سے، یہ
کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہے لڑائی۔ فرمایا لیکن اس نے خود پہل کر کے خود شروع کی، اس کے بعد سے آ کے ہمیں تو اکڑے لے کے بیٹھ جاتی ہیں، میں جاواں وہ کی کہے گا ویکھیا آیا کہ نہیں، نہیں اللہ کے بندو نبی پاک کی حدیث پہ عمل کر لیں۔ فرمایا اس نے خود جا کے پہل کی، پہل کر لے، صلح خود کر لے، خود ہاتھ بڑھا لے آگے، قیامت کے دن آگے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے درمیان میں میرے سے آگے گر لے لے، صرف صلح خود کرنے والا۔ صلح کیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ سے آج عہد کیا، انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ توفیق دے دے گا، اللہ ہمیں پورا رمضان ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ ہماری جہود کوشش جو ہمارے دل میں اس کو قبول فرما لے۔ فرمایا تم نے رمضان کے اندر کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنی، اور آپ کی حدیث ابو داؤد کے اندر حسن درجے کی، امام البانی علامہ زبیر رضی رحمہ اللہ دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں، نبی پاک کی حدیث ہے۔ اب تو ویسے بھی آگے ہیں پورا چارٹ جو ہماری پولیس وغیرہ محکمے نے دے دیا کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک اس کے اندر شرط ہے وضو گھر سے کر کے آنا ہے، ہم ان کی وجہ سے وضو گھر سے کریں بھائیو، اس پہ عمل بھی ہو جائے گا تدبیر پہ، اور نبی پاک کی حدیث پہ عمل بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے، دوسری بات یہ ہے کوشش کریں پورا رمضان وضو گھر سے کر کے آنا ہے، کیونکہ آپ کی حدیث فرمایا جس نے گھر سے وضو کیا اب پیدل مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس نے جتنے قدم اٹھائے اللہ نے ہر دائیں قدم کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور بایاں قدم کدھر گیا؟ فرمایا بایاں قدم جتنے اٹھائے گا اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا ایک ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ بات ادھر ختم نہیں ہوئی، حوالے کا میں ذمہ دار، حدیث صحیح ہو میں ذمہ دار۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تو ہو گیا رستے کے اندر، فرمایا اب اس نے آ کے صرف وضو گھر سے کیا ہے، آ کے مسجد میں نماز ادا کی، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ جیسے حاجی اپنا احرام ڈال کے بیت اللہ میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، جتنا ثواب حاجی کو ملتا ہے اتنا ہی اپنے گھر سے وضو کرنے والے آ کے نماز پڑھنے والے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ وضو گھر سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو دعا کے اندر ہم کمزور ہیں، نماز سے پہلے 5-10 منٹ آ جائیے، آپ کی حدیث ہے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، نبی پاک کی حدیث کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آئیے دعا کیجئے، رشتے نہیں ہوتے دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے دعا کیجئے، اپنا گھر نہیں ہے دعا کیجئے، اولاد نہیں ہے دعا کیجئے، نبی پاک کی حدیث پہ یقین رکھ کے کیجئے، اللہ ضرور آپ کو جو مانگیں گے عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد ذکر اذکار کرنے ہیں، صبح و شام کے ذکر نہیں چھوڑنے، جس کو نہیں آتے میرے بھائیوں ادھر پڑھی ہوئی تھی ابھی نماز محمدی حصن المسلم وہ پڑھنے، اوپر سے دیکھ کے دعا پڑھنے، لیکن چھوڑیے گا مت، نبی پاک نے اتنی فضیلت ان کی بیان کی ہے۔ اور اذکار کے ساتھ ساتھ 5 اذکار میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے وہ نہیں چھوڑنے، وہ نبی پاک کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے نبی پاک کی حدیث، آپ نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ بن مانگے اس کی ضرورتیں، مشکلیں، مصیبتیں ساری کی ساری پوری فرما دیتا ہے، صرف درود کی برکت سے۔ درود آپ پڑھیے دن میں کم از کم 100 مرتبہ، پورا پڑھنا نہیں اگر چاہتے تو کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ